نظام کو بہتر بنانے کی حکومتی کوشش جو ہے وہ جاری ہے۔ اب ججز کی تعداد بڑھانے کا جو سلسلہ وہ شروع ہو گیا ہے، پہلے 17 تھی، اب 23 ہو جائے گی۔ اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے اور یہ چیز میرا خیال آپ کو بھی معلوم ہے۔ اب جو ہے جمعے کے روز ایک اجلاس ہوگا اور ایک بل پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد ایک فیصلہ کیا جائے گا۔ تو بخاری صاحب کیا وجہ ہے، حکومت کیوں سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانا چاہتی ہے؟ جو ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ کیسز بہت زیادہ ہیں، اس وجہ سے ہم ججز کی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ برڈن کم ہو ججز سے۔ آپ کی مسکراہٹ میں چھپا ہوا جو اصل سوال ہے، میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، کسی حد تک مجھے سمجھ آئی ہے، کوشش کرتے ہیں اس کا جواب دینے کی۔ دیکھیے، حکومت کے لیے پرابلم یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ان کے تئیں یا ان کے نزدیک بیلنس نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو بہت کروڈ طریقے سے دیکھیں تو ایک تاثر یہ ہے کہ جی عمران دار ججز جو ہیں یا پرو پی ٹی آئی ججز جو ہیں ان کی تعداد اب زیادہ ہے، اور یہ صورتحال جو ہے یہ آنی تھی قاضی فائز عیسیٰ کی ڈپارچر کے بعد، جب وہ ریٹائر ہو کے گھر گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ صورتحال ایک نیچرل آؤٹ کم تھی، اس کو حکومت کس طرح ڈیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کا ہم تھوڑا سا پس منظر اگر بیان کریں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا۔ 8-5 کے فیصلے نے حکومت کی پریشانیوں میں اضافہ تو کیا تھا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ توقع کچھ کی جا رہی تھی، فیصلہ کچھ آیا، اس کی آگے یعنی امپلیمنٹیشنز اور اس کے جو دیر پا اثرات جو ہیں وہ جب سامنے آئے تو حکومت پریشان ہوئی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ پہلے انہوں نے 2 ایڈ ہاک ججز لگا دیے تھے، اگر آپ کو یاد ہو۔ بالکل۔ اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم صاحب، یہ سپریم کورٹ کے سابقہ ججز تھے۔ ان کو ایڈ ہاک ججز قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپوائنٹ کر دیا تھا حکومت کی کنسلٹیشن کے ساتھ۔ اب یہ تعداد جو ہے یہ 17 سے 23 کی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ 6 نئے ججز جو ہیں وہ آئیں گے، اور اس سے وہ جس ڈس بیلنس کی بات ہم کر رہے ہیں وہ کافی حد تک دور ہو جائے گا، کہ وہ جو ایک تاثر ہے کہ شاید وہاں پر پرو پی ٹی آئی ججز کی تعداد زیادہ ہے، تو اس ڈس بیلنس کو بیلنس کرنے کی یہ ایک کوشش جو ہے یہ ہم کہہ چکے ہیں کہ کی جا رہی ہیں۔ اصل میں اس کے پیچھے یہی عوامل ہے میرے خیال سے، جس کو بظاہر تو کوئی نہیں کہہ رہا ہے، لیکن اس امکان کو جس کی بات ہم نے کی ہے، خارج از امکان آپ نہیں قرار دے سکتے، یہ شاید یہی ہے اس کی وجہ۔ بٹ حکومت کا موقف کیا ہے؟ حکومت یہ کہتی ہے کہ جو کیسز کا التوا ہے، جو سالہ سال سے کیسز پڑے ہوئے ہیں، جن کی تعداد اب 58,000 سے تجاوز کر کے 60 سے بھی اوپر ہو گئی ہے، ان کو انصاف ملنا چاہیے، ان کو اتنی دیر تک انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو کہاوت ہے ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں کہ دادا نے کیس کیا، بیٹے نے بھگتا، پھر پوتے کے ہوتے ہوئے شاید فیصلہ ہو جائے، انلیس کہ یہ بات پوتے تک چلی جائے، تو یہ تاثر ختم کرنے کی ایک کوشش اس کو آن دا فیس آف اٹ قرار دیا جا سکتا ہے کہ جب ججز کی تعداد اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ یہ جو پینڈنگ کیسز ہیں جلدی جو ہیں وہ نپٹ جائیں۔ لیکن جیسا میں نے کہا، کچھ لوگوں کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ نہیں، یہ جو اصل میں ان کو یہ فیئر ہے یا یہ خدشہ ہے کہ وہاں پر پرو حکومت یا کہہ لیں یا اینٹی پیپلز اپنے پی ٹی آئی یا پرو پی ٹی آئی، جس مرضی اینگل سے اس کو آپ کہہ لیں کہ ایک ڈس بیلنس ہے جس کو بیلنس کرنا حکومت کے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات ہے جناب، ایک امپورٹنٹ کوسچن جو سپریم کورٹ کے بھی سامنے ہے وہ ہے آئینی بینچز کی تشکیل۔ حکومت کا بہت بڑا چیلنج ہے وہ، جس کے لیے اتنی بڑی ترمیم لائی گئی، آپ کو پتہ ہے وہ کتنا اس کی مخالفت ہوئی، کتنی ٹگ آف وار چلی، کتنی ٹینس پارٹیاں بھی رہی، حکومت بھی رہی، سپریم کورٹ تو بہرحال تھی ہی ٹینس۔ اس کی 2 بنیادی وجہ یہ ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ایک جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو ہونی ہے، ٹھیک ہے جی، اٹ ہیز ٹو بی ری نیمڈ کہہ لیں یا آپ ریکنسٹرکٹڈ یا ریکنسٹیٹیوٹڈ۔ اس میں 2 نمائندے جو ہیں وہ تو 2 حکومت نے دینے ہیں، 2 اپوزیشن نے دینے ہیں، بالکل۔ اور اگر اس کی ہم کمپوزیشن اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں تو اس میں 2 حکومت کے بندے ہوں گے پارلیمنٹ سے، 2 ہی اپوزیشن کے ہوں گے، اس میں اٹارنی جنرل ہوگا، اس میں لا منسٹر ہوگا، اس میں ایک بار کونسل کا نمائندہ ہوگا، اور ایک اس میں یا اقلیتی ارکان کی نمائندہ ہوگی یا خواتین کی نمائندہ ہوگی۔ یہ ہے اس کی کمپوزیشن، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس میں تاخیر کیوں ہے؟ تاخیر اس لیے ہے کہ ابھی تک سیاسی جماعتوں نے بھی اور حکومتوں نے بھی اپنے ناموں کے ارکان جو انہوں نے نامزد کرنے ہیں ان کا حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو پی ٹی آئی ہے اس نے اپنی جو لسٹ ہے وہ بنا لی ہوئی ہے،
اور وہ اس میں بہت سارے نام ہیں، 6-7 نام ہیں اس کے اندر، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کب فائنل ہوتے ہیں نام اور کب آئینی بینچز جو ہیں وہ پھر ان کے لیے ججز اپوائنٹ کیے جاتے ہیں۔ اچھا بخاری صاحب، اگر پی ٹی آئی جس طرح سے ابھی تو 5-6 نام پہ کنسیڈریشن چل رہی ہے اور یہ فائنل کر کے نام آگے بھیجیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اس بار واقعی اس چیز کا حصہ بنے گی آئینی بینچز کا؟ میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں، کیونکہ پہلے 2 دفعہ ہو چکا ہے یہ کہ پارلیمانی کمیٹی بنی تھی، اس کے اندر نام بھیجے گئے، پھر اجلاس میں شرکت نہیں کی گئی۔ اسی طرح سے اب جوڈیشل کمیشن میں شرکت کا عندیہ تو دے دیا ہے، لیکن ابھی 5-6 ناموں کی لسٹ ہے، اس میں اسد کیسر صاحب ہیں، اس میں بیرسٹر گوہر ہیں، اس میں کافی سارے نام ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں آ جائیں گے تو اس کا ہم تفصیل سے تذکرہ بھی کر دیں گے۔ لیکن یہ نام ابھی جائیں گے کور کمیٹی کو، کور کمیٹی پہلی اسکروٹنی کرے گی، 2 نام طے کرے گی، پھر وہ 2 نام جائیں گے بانی پی ٹی آئی کو، پھر وہ اس کی حتمی منظوری دیں گے۔ میں آپ کے سوال سے جو نتیجہ اخذ کر چکا ہوں وہ یہ اگر بانی پی ٹی آئی منظوری نہیں دے دے تو گورنمنٹ کے پاس کیا آپشن ہے؟ اپوزیشن کے نام تو دینے ہیں، جس طرح انہوں نے پہلے کہا تھا، وہ جو مسودہ لے کے گئے تھے کہ ہیل ود یو گیٹ لاسٹ، میں جیل میں پڑا ہوں، آپ کو مسودے سوچ رہے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی نام نہیں دیا جائے گا، تو اسپیکر نے خط لکھا ہے نا کہ جی اپنے نام جلدی سے بھیجیں آپ۔ میرا خیال یہ ہے، یہ میرا خیال ہے، آئی ایم ناٹ 100% شیور اباؤٹ اٹ، کہ وہی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا جو سیٹ ایلوکیشن کے لیے الیکشن کمیشن کرتا ہے، کہ اگر کوئی سیاسی پارٹی اس کی حقدار نہیں ہے یا کسی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہو گئی ہے یا اس کے پاس پارٹی کا سمبل نہیں ہے، تو وہ سیٹیں جو ریزرو سیٹیں ہیں یا جو مخصوص نشستیں ہیں، ان کو پھر وہ جس کو کہتے ہیں پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے تحت جو جیتنے والی پارٹیاں ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ ایک طریقہ کار ہے۔ اگر وہ نام نہیں دیں گے تو پھر کہیں نہ کہیں سے 2 نام اسپیکر صاحب جو ہیں وہ لے آئیں گے، چاہے وہ ان کی مرضی کے ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی کے نمائندے ہوں، یہ ڈسکریشن اسپیکر صاحب کی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ایک تو یہ ہو گیا، ایک ہم نے تاخیر کا باعث بھی بتا دیا جناب، لیکن ایک اور بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے حلف اٹھاتے ہی سب سے پہلا کام کیا کیا؟ انہوں نے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر والی 3 رکنی جو کمیٹی تھی اس کو ریوائیو کر دیا ہے، اور یہ بہت اہم فیصلہ ہے، بظاہر لگتا ہے چھوٹا سا فیصلہ ہے، بٹ اٹ ہیز جولٹڈ دا گورنمنٹ۔ دیئرفور وہ 27ویں ترمیم کی جو ہم بازگشت سن رہے تھے اس کو تو ذرا رکھ دیجئے نا ایک طرف، ہاں جی وہ تو، لیکن یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت جو 3 رکنی کمیٹی ہے، میرا خیال یہ ہے کہ حکومت اب ایک بل کی صورت میں اس کی تعداد بڑھا کے 5 کر دے گی، اور اس کے لیے انہیں 2/3 نہیں چاہیے، یہ چونکہ ایکٹ آف پارلیمنٹ لہذا ہے سمپل میجورٹی سے ہو جائے گا۔ اب آپ پوچھیں گی کہ جناب یہ اس کی کیا ضرورت آن پڑی ہے، تو آپ دیکھیے نا اس کمیٹی میں کون ہے، اس کمیٹی میں چیف جسٹس ہے، اس کے بعد منصور علی شاہ، منیب اختر ہے۔ ہاؤ کین دا گورنمنٹ افورڈ دس؟ اٹھا کے اس قانون کو پھینک دیں گے نا پھر دوبارہ سے، لہذا اس کی جلدی جو ہے وہ تشکیل جو ہے وہ 5 رکنی بنا دیا جائے گا اس کو، تاکہ وہ یہاں بھی وہ جو ڈس بیلنس ہے اس کو بیلنس کیا جا سکے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ مگر مزید اس میں بھی سینئر ترین ججز اور شامل کیے جائیں گے، یا آفریدی کے بعد جو سینئر ترین جج آتے ہیں وہی اس کا حصہ بنے؟ طریقہ کار یہی ہوگا کہ نیکسٹ سینئر جو ہے اینڈ دین دا نیکسٹ سینئر، یہ طریقہ یہی رہے گا کہ سینیورٹی جو ہے وہ بیسک کرائیٹیرین رہے گی۔ اچھا جی، جو ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بخاری صاحب ایک اور سوال، 27ویں آئینی ترمیم پہ ہم کل بھی بات کر رہے تھے، میڈیا میں بھی کافی بات کی جا رہی کہ 27ویں آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے، اور مختلف پولیٹیشنز نے اپنے مختلف سٹانس بھی دیے۔ رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہاں آ رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم۔ اب ایک دم سے کیا ہوا؟ اب جس طرح سے عطا تارڑ نے کہا ہے کہ کوئی 27ویں ترمیم نہیں آ رہی۔ دیکھیں میرے خیال سے 27ویں آئینی ترمیم لانے کا جو تھریٹ ہے یہ دیا گیا تھا سپریم کورٹ کے ججز کو، ایک امپلائیڈ میسج تھا کہ بیہیو یور سیلف، اگر آپ بیہیو نہیں کریں گے تو آئینی ترامیم جو ہیں وہ آخری تو کوئی بھی نہیں ہوتی نا، کسی وقت بھی آ سکتی ہے جی۔ تو یہ میری ذاتی انٹرپریٹیشن ہے، آئی کین بی رانگ، لیکن اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے اس آئینی ترمیم کی جو کنفرمڈ سٹیٹمنٹ تھی وہ رانا ثناء اللہ کی تھی کہ جی یہ تو آ رہی ہے، مگر اگلے ہی دن وہ مکر گئے اس سے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں اس میٹنگ میں موجود تھا جو بلاول بھٹو زرداری اور جناب شہباز شریف صاحب کی ہوئی تھی، اس میں تو کسی ایسی ترمیم کا، کسی 27ویں ترمیم کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، لیکن
پھر وہ چھوٹی سی بریک واردات کر گئے ہیں کہ دیکھیں آئینی ترامیم کا راستہ تو نہیں روکا جا سکتا، وہ تو کسی وقت بھی کسی بھی ایشو پر آ سکتی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ تسلسل کے ساتھ اس کو اب ڈینائی کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے رانا سلام اللہ صاحب نے اپنی کنٹرڈکشن خود کی، پھر اس کے بعد اعظم نذیر تارڑ نے کی، پھر عطا تارڑ نے کی، تو یہ اب صرف بھیجا جا رہا ہے کورٹس کو کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ You see what I mean؟ اچھا، جو میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کوئی ہفتہ بھر قبل اور پھر کل دہرایا انہوں نے، حامد خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم الیکشن جیت گئے ہاں جی تو ہم ایک ملک گیر احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ جی بالکل، اس سے پہلے انہوں نے اس کو کنڈیشن نہیں کیا تھا کہ اگر ہم الیکشن جیت گئے، اس سے پہلے اس نے کہا تھا کہ جی پاکستان کے وکلاء اس 26ویں ترمیم کے خلاف ایک ملک گیر احتجاجی تحریک چلائیں گے، یاد ہے آپ کو؟ ہاں جی۔ اب جو خوفناک کام ہوا ہے آج، اور وہ میرا خیال ہے بائی دا ٹائم دیٹ وی ول کمپلیٹ آور پروگرام فائنل پکچر جو ہے مرج کر جائے گی، عاصمہ خان گروپ جو ہے وہ پاکستان بھر میں پریزیڈنٹ کا الیکشن تو جیت چکے ہیں، اور یہ وائبز آ رہی ہیں عاصمہ شرازی کہہ رہا ہوں، عاصمہ جہانگیر گروپ جیت گیا ہے، اور جو وائبز آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پورے کا پورا پینل جیت جائے گا پاکستان سے۔ اب اگر مجھے یہ بتائیے کہ جب اگر میجورٹی آف دا وکلاء آر آن دا ادر سائڈ آف دا فینس اینڈ ناٹ اگینسٹ 26th امینڈمنٹ، تو پھر کیا کہیں گے اس کو آپ؟ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھا جی، دوسری بات یہ کہ ایک نام ہم بھول گئے، فاروق اچ نائک صاحب جو ہیں، جو پیپلز پارٹی کے بہت سینئر لیڈر بھی ہیں اور بہت بڑے ایمنس یعنی پرومیننٹ جورسٹ ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب 27ویں ترمیم کا میرے تو کوئی علم میں نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ چونکہ وہ پیپلز پارٹی کے نمائندہ ہیں اس اعتبار سے، ماہرین قوانین کے اعتبار سے، تو ان کی بات میں بھی وزن ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ابھی کوئی ایسی 27ویں ترمیم نہیں آ رہی۔ اس سے تھوڑا سا آگے چلیں جی کہ ٹھیک ہے، 27ویں ترمیم کے حوالے سے میرا خیال ہے گورنمنٹ نے کلیئر کر دیا کہ کوئی 27ویں ترمیم ابھی فی الحال تو نہیں آ رہی۔